منبر نور پر بیٹھے باوقار معزز مقتدر علماء کرام، سامنے بیٹھے معزز سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في القرآن العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ عن العباس بن ساریہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينَتِهِ، او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دی ارفع اعلیٰ شریعت ختم ہے تجھ پر، تیرا دی ارفع اعلیٰ شریعت ختم ہے تجھ پر۔ شریعت کے محل کا آخری پتھر ہے تو پیارے، شریعت کے محل کا آخری پتھر ہے تو پیارے، ادھورے کو کیا پورا یہ سنت ختم ہے تجھ پر، ادھورے کو کیا پورا یہ سنت ختم ہے تجھ پر، اور نہیں حاجت کسی دستور کی اب بعد قرآن کے، نہیں حاجت کسی دستور کی اب بعد قرآن کے، یہی دستور کامل کاملیت ختم ہے، سبحان اللہ، بے شک یہی دستور کامل کاملیت ختم ہے تجھ پر۔ محترم حضرات، ہماری جد امجد شیخ الحدیث فخر المحدثین سلطان الواعظین حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت و رضوان کا ایک شاندار کلام میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں در رسول سے ہرگز میں ٹل نہیں سکتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، در رسول سے ہرگز میں ٹل نہیں سکتا، بہشت سے بھی میرا دل بہل نہیں سکتا، بہشت سے بھی میرا دل بہل نہیں سکتا، اور میں رسول کا ایسا سرور ہے جس پر، میں رسول کا ایسا سرور ہے جس پر خرد کی ترشی کا جادو بھی چل نہیں سکتا، خرد کی ترشی کا جادو بھی چل نہیں سکتا،
اور ہزاروں فلسفے بگڑے بنے بدل بھی گئے، ہزاروں فلسفے بگڑے بنے بدل بھی گئے، مگر رسول کا قرآن بدل نہیں سکتا۔ اور کرم ہے مہر مدینہ کا عازمی مجھ پر، کرم ہے مہر مدینہ کا عازمی مجھ پر، میرے عروج کا خورشید ڈھل نہیں سکتا، میرے عروج کا خورشید ڈھل نہیں سکتا۔ حسن یوسف اور ہے طٰہٰ کا جلوہ اور ہے، حسن یوسف اور ہے طٰہٰ کا جلوہ اور ہے، ماہ کنعاں اور ہے مہر مدینہ اور ہے۔ اور آسمانوں پر گئے ادریس و عیسیٰ شک نہیں، آسمانوں پر گئے ادریس و عیسیٰ شک نہیں، دم میں سیر لامکاں معراج اسریٰ اور ہے، دم میں سیر لامکاں معراج اسریٰ اور ہے۔ اور مفت بھی لیتے نہیں عاشق حیات خضر کو، مفت میں لیتے نہیں عاشق حیات خضر کو، تھالی جینا اور ہے مرمر کے جینا اور ہے، تھالی جینا اور ہے مرمر کے جینا اور ہے۔ اور آزمی تھی نور کی کشتی میں عالم کی نجات، آزمی تھی نور کی کشتی میں عالم کی نجات، اہل بیت پاک کا لیکن سفینہ اور ہے، اہل بیت پاک کا لیکن سفینہ اور ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اس منبر نور پر علماء کرام کی وہ مقدس جماعت موجود ہے، جنہیں دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ نجوم و کہکشاں کی بارات اتر کے آ گئی ہے۔ یہی وہ علماء ہیں جن کے بارے میں سمندروں میں مچھلیاں ان کی زندگی کی دعائیں مانگا کرتی ہیں۔ یہی وہ علماء ہیں کہ جن کے دم سے آسمان سے بارشیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ یہی وہ علماء ہیں جن کے دم سے، جن کی برکتوں سے، جن کے فضل سے زمین سے اناج اگا کرتے ہیں۔ انہی کے قدموں میں بیٹھ کر چند کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور اپنی اصلاح چاہوں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ہم غلاموں کے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، مدینے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر لوگوں کے دلوں کے مقدر کا فیصلہ کرنے والے رحمت للعالمین کی بارگاہ درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کا یہ پروگرام بنام جشن تحفظ ناموس رسالت رچایا اور بسایا اور سجایا گیا ہے۔ حضرات گرامی، تحفظ ناموس رسالت کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے، سیدھا سادہ معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت۔ حضرات گرامی، یہاں پہ کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو اگر رسول کی ذات پر آنچ آئے تو اپنے تن من دھن کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ تیار ہے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ تمامی لوگ جواب دیں گے، پورے مجمع سے فرائض نماز کتنے ہیں؟ فرائض نماز کتنے ہیں؟ جن لوگوں کو معلوم ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے
وہ قوم کیا اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرے گی جب اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ اس کے نبی نے کبھی کہا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، اور اسی قوم کو، اسی امتی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس نماز میں فرائض کتنے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہم نے اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، یاد رکھیں کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک روپیے کا حساب دینا ہوگا۔ ہمیں اس جلسے سے فائدہ کیا ہوگا؟ علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں فرائض نماز نہیں معلوم ہے۔ آپ نے اس علماء کرام کو کس لیے رکھا ہے؟ ہمیشہ ان کے عیبوں کو ٹٹولنے کے لیے رکھا ہے؟ کیا آپ نے ان علماء کرام کے سفید دامنوں پر دھبے لگانے کے لیے رکھا ہے؟ کیا ان علماء کرام کو آپ نے ہمیشہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے کے لیے رکھا ہے؟ کاش اگر آپ ان علماء کرام کی بارگاہ میں رجوع کرتے اور پوچھتے کہ حضور ہمیں نماز کے مسائل بتائیں، تو آج آپ کو یہاں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اور آج ہماری بھی ضرورت ہے، صرف جلسے اور جلوس کر لینے سے، ہلا ڈھلا کر کے آپ کو جنت پہنچا دینے سے یہ آپ کی کامیابی کی ضمانت نہیں بنے گا۔ یاد رکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اتنا بڑا جلسہ آپ نے کیا ہے، کل صبح اس کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، کل مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوتا ہے؟ ایک زمانہ وہ بھی ہوا کرتا تھا کہ سال دو سال میں ایک جلسہ ہوا کرتا تھا، اور کئی گاؤں کے لوگ آیا کرتے تھے، اور اسی مجمع میں کئی لوگ توبہ کیا کرتے تھے، کتنے بے نمازی بن جایا کرتے تھے۔ اور آج جلسہ ہو رہا ہے، ایک رات میں سینکڑوں جلسہ ہو رہا ہے۔ توبہ کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے، رات میں یہیں پہ جلسہ سنتے ہیں اور فجر کی نماز قضا کرتے ہیں۔ تو بتائیں، ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں، ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم تو بنام دین پر پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، مگر یہ ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یاد رکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آج ہم مسجدوں کے نام پہ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں، مگر مسجدوں میں جانے کے لیے نہیں تیار ہیں۔ آج ہم رسول کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر رسول کے بتائے ہوئے کاموں پر، رسول کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے ہماری جان سوکھ جایا کرتی ہے۔ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجاز مقدس کی سرزمین پر، ان پتھریلی زمینوں پر اپنے سجدوں کو رکھ کر، اپنے سر کو رکھ کر کے رب حبلی کی صدائیں بلند کیا تھا؟ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھایا تھا؟ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جب اوجھڑی رکھی گئی تھی تو آپ نے صبر کیا تھا کہ میری قوم، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امتیوں کو فرائض نماز بھی نہیں معلوم ہوں گے؟ سوچے ہم یہاں پہ بیٹھ کر رسول اللہ کے دین کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج ہم یہاں پہ صرف تقریر کانوں کے مزے کے لیے سننے آیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا صحابہ کرام نے اپنے گھروں کو خیر آباد اسی لیے کہا تھا کہ دین ان لوگوں تک پہنچ جائے گا اور وہ لوگ دین کو فراموش کر دیں گے؟ کیا صحابہ کرام نے اپنے ملکوں کو اس لیے چھوڑا تھا؟ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جسم اقدس پر اسی لیے پتھر کھائے تھے کہ میری قوم فرائض نماز اور شرائط نماز کو فراموش کر دے گی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیں، آج اگر ہم نہیں سدھریں گے تو آج ہمارے قرآن کو جلا دیا جائے گا۔ آج اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو ہمارے قرآن کو
کو آج چلا دیا جائے گا۔ آج اگر ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو ہماری مسجدوں میں تالے لگا دیے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں موضوع تو کچھ اور بنانے کے لیے آیا تھا، مگر حالات دیکھ کر کے میں اپنے موضوع کو تبدیل کر رہا ہوں۔ تحفظ ناموس رسالت کا موضوع لے کر کے آیا تھا، مگر وہ قوم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کیا کرے گی جس قوم کو اپنے نبی کے فرمان یاد نہیں ہے؟ وہ قوم اپنے نبی کی آبرو کی کیا حفاظت کرے گی جس قوم کو اپنے آبرو کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں اور اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں۔ دو بوند ہی کافی ہے اگر اثر کرے، طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ بنے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ 3 اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں اور کان کھول کر کے سن لیجئے گا۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہر چیز کے بقا و ہستی کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوا کرتی ہے۔ ہر چیز کے وجود میں آنے کے لیے اس کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوا کرتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سبب اور کوئی نہ کوئی وجہ ہوا کرتی ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ جب تک وہ چیز اپنے بقا و ہستی کے غرض و غایت کو پورا کرتی ہے، جب تک وہ چیز اپنے وجود کے سبب کو پورا کرتی رہتی ہے، اس چیز کا مالک اس کی عزت و حفاظت اور اس کی نگہداشت کیا کرتا ہے۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ جب وہ چیز اپنے بقا کی غرض و غایت کو غارت کر دیتی ہے، جب وہ چیز اپنے سبب وجود کو غارت کر دیتی ہے، تو پھر اس کا مالک اس کی حفاظت و نگہداشت کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ یا تو اس کی عزت بالکل کم ہو جایا کرتی ہے، یا تو اس کی عزت فنا ہو جایا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پیسہ خرچ کر کے یہ شامیانہ لگایا ہے، اس شامیانے کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس شامیانے کو کس لیے یہاں پہ لگایا گیا ہے؟ تاکہ یہ شامیانہ ہمیں یا تو دھوپ سے بچائے یا تو ہمیں شبنم سے محفوظ رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک یہ شبنم اپنے بقا کی غرض و غایت کو پورا کر رہا ہے، یعنی جب تک یہ شامیانہ ہمیں دھوپ سے بچا رہا ہے، جب تک یہ شامیانہ ہمیں شبنم سے بچا رہا ہے، اس شامیانے کی حفاظت کی جا رہی ہے، اس شامیانے کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ابھی یہ جلسہ ختم ہوگا، اس شامیانے کا مالک اس شامیانے کو نکال کر کے کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دے گا، مگر عزیزان ملت اسلامیہ، یہی شامیانہ اگر جگہ جگہ سے پھٹ جائے، یہی شامیانہ اگر جگہ جگہ سے اس میں چھید ہو جائے اور یہ اس قابل نہ رہے کہ ہمیں دھوپ سے بچا سکے، اگر یہ اس قابل نہ رہے کہ یہ شامیانہ ہمیں شبنم سے بچا سکے، تو اسی شامیانے کو اٹھا کر کے کسی کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیا جائے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہی شامیانہ ہے۔ کل تک تو اس کی بڑی عزت کی جا رہی تھی، مگر آج اسی شامیانے کو کسی کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک یہ شامیانہ اپنے بقا و ہستی کی غرض و غایت کو پورا کر رہا تھا، اس کی حفاظت کی جا رہی تھی، اس کی نگہداشت کی جا رہی تھی، مگر جب یہ شامیانہ اپنے بقا و ہستی کی غرض و غایت کو غارت کر چکا ہے، تو اب اس کا کوئی وقار نہیں ہے، اب اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اب ہم اسے اٹھا کر کے کسی دقیانوسی کوٹھری میں ڈال دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ لائٹیں یہاں پہ جل رہی ہیں، اس لائٹوں کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ان لائٹوں کو وجود میں لانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ تاکہ یہ لائٹیں جب کسی اندھیرے کمرے میں جلائی جائے تو اس اندھیرے کمرے کو یہ روشنیاں بقعۂ نور بنا دیں، یہ لائٹیں بقعۂ نور بنا دیں۔ آج یہی لائٹ ہے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم اس کو بچاتے ہیں کہیں یہ زمین پر نہ گر جائے، کہیں اس پر کوئی پتھر نہ لگ جائے، مگر اچانک یہی لائٹ اگر خراب ہو جائے، اچانک یہی لائٹ اگر فیوز ہو جائے، تو اسی لائٹ کو جس کی ہم حفاظت کر رہے تھے اٹھا کر کے کسی کونے میں رکھ دیں گے، اٹھا کر کے کسی کچڑے میں ڈال دیں گے۔ آپ بہت دور نہ جائیں، آپ اپنے جسم کی مثال لے لیجئے۔ ہمارے سر کے بال ہیں، ہمارے سر کے بال جب تک ہمارے سر میں رہا کرتے ہیں، ہمارے حسن میں اضافہ کیا کرتے ہیں، ہمارے حسن میں چار چاند لگایا کرتے ہیں۔ یہی بال
ہیں ہم کبھی اس میں تیل لگایا کرتے ہیں, ہم کبھی اس میں شیمپو لگایا کرتے ہیں, کبھی ہم انہی بالوں میں کنگھی کیا کرتے ہیں اور ان بالوں کی ہر طرح سے حفاظت کیا کرتے ہیں تاکہ یہ بال جھڑے نہ, تاکہ یہ بال ٹوٹے نہ. مگر یہی ہمارے بال ہیں. جب ہم حجام کے وہاں نائی کے پاس جاتے ہیں, جب وہ نائی یہ بال ہمارے سر سے اتار دیتا ہے تو وہی بال ہے جس کی ہم کبھی بڑی حفاظت کیا کرتے تھے, وہی بال ہے جس میں ہم کبھی تیل لگایا کرتے تھے. آج وہی بال پیروں تلے روندا جا رہا ہے, آج وہی بال ہے جو ہمارے پیروں کے نیچے آ رہا ہے. آخر ماجرا کیا ہے؟ کل تک تو اس بال کی بڑی عزت تھی, کل تک تو اس بال کا بڑا احترام کیا جا رہا تھا, مگر آج یہی بال ہے کہ ہمارے پیروں تلے روندا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کل تک یہ بال اپنے بقا و ہستی کی غرض و غایت کو پورا کر رہا تھا, کل تک یہ بال اپنے وجود میں آنے کے سبب کو پورا کر رہا تھا, اور جب تک یہ اپنے بقا کی غرض و غایت کو پورا کر رہا تھا اس کی حفاظت کی جا رہی تھی, اس کی نگہداشت کی جا رہی تھی, اس کو بچایا جا رہا تھا. مگر آج جب اس نے اپنے بقا کی غرض و غایت کو غارت کر دیا ہے تو اب اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہی, اب اس کا کوئی وقار باقی نہیں رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, سچ کہا تھا کسی چوڑی فروش نے, وہ اپنے کاندھے پر چوڑیوں کا گٹھر لاتے ہوئے جا رہا تھا. ایک شخص اس کی چوڑیوں کی گٹھر پہ ایک لاٹھی مارتا ہے اور مارنے کے بعد کہتا ہے او شخص بتا اس میں کیا ہے. تو اس بڈھے نے کہا تھا او صاحب اگر ایک لاٹھی اور پڑ جائے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے, یعنی یہ چوڑیاں اب تک تو محفوظ ہیں, اگر ایک لاٹھی اور پڑ گئی تو اب ان چوڑیوں کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہ جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, اب ان تینوں اصولوں کی روشنی میں دور حاضر کا ایک نہایت ہی اہم سوال, دور حاضر کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال جو ہر مسلمان کے ذہن میں کانٹا بن کر کے چبھ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کی عزت کیوں نہیں ہو رہی ہے, آج مسلمانوں کا وقار کیوں مجروح ہو گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج مسلمانوں کی عزتوں کا جنازہ کیوں نکل گیا ہے, آج جگہ جگہ پہ مسلمانوں کو کیوں ستایا جا رہا ہے, آج جگہ جگہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی دھجیاں فضائے آسمانی میں کیوں بکھیری جا رہی ہیں, جبکہ ہم سے کہ پہلے مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے, اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, تجھ سے شرکت ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. توپ کیا چیز ہے, تیغ کیا چیز ہے, ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. یا یوں کہیے کہ مسلمہ وہ مسلمہ تھے کہ میدان میں نکل آئے تو کسرا اور اس کے ساتھ قیصر کو کچل آئے. جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا, جہاں پہنچے در و دیوار کا نقشہ بدل ڈالا, سمندر میں بھی ان کے دوڑ کی راہیں نکل آئی, پہاڑوں سے بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے. یہ تھے ہم سے پہلے کے مسلمانوں کا عالم, یہ تھا ہم سے پہلے کے مسلمانوں کا وقار. جہاں جاتے تھے اپنے نام کا جھنڈا گاڑ کر کے آیا کرتے تھے, مگر آج مسلمانوں کا وقار کیوں مجروح ہو گیا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے, کسی بحث و تمیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا بہت ہی آسان جواب ہے کہ آج مسلمانوں کی عزت و آبرو کا جنازہ کیوں نکل گیا ہے, آج مسلمانوں کو عزتوں کی دھجیاں فضائے آسمانی میں کیوں بکھیری جا رہی ہے. اس کا جواب وہی ہے جو میں نے تینوں اصول آپ کو بتایا ہے, اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. عزیزان ملت اسلامیہ, ہر چیز کے بقا کا کوئی نہ کوئی سبب ہوا کرتا ہے, ہر چیز کے بنانے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوا کرتی ہے, ہر چیز کے بقا و ہستی کے کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہوا کرتی ہے. تو ہمارے بھی دنیا میں آنے کی کوئی نہ کوئی غرض و غایت ضرور ہوگی, ہمارے بھی دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا. اسی مقصد کو قرآن ہمیں بتا رہا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ مسلمانوں کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, مسلمانوں کے بقا کی غرض و غایت کیا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کنتم خیر امت, کہ مسلمان کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے
कि वो बेहतरीन उम्मत बन जाए। कुरान हमें कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान कह रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो एक मुसलमान के लिए निहायत ही ज़रूरी है कि वो बेहतरीन उम्मत बन जाए, एक बेहतरीन उम्मत बन के रहे। एक मुसलमान के लिए बेहतरीन उम्मत होना इतना ही लाजिम है जितना आग के लिए गर्म होना ज़रूरी है, जितना मोती के लिए चमक ज़रूरी है। एक मुसलमान के लिए बेहतरीन उम्मत होना, खैर उम्मत होना उतना ही ज़रूरी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मगर बड़े अफसोस की बात है ये मुसलमान जो कभी सबसे अफजल था, ये उम्मत जो कभी सबसे अफजल थी, वो उम्मत जो सबसे अफजल थी आज अर्जल बन गई है। जो बेहतर थी वो बदतर बन गई है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सच कहा था शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कि शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो तो तुम हो सूरत में नसारा, तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज के मुसलमानों का ये आलम है, बेहतरीन उम्मत बनना तो बड़े दूर की बात है। मैं पंडित की किताब का मुताला कर रहा था जिसका नाम लालू लक्ष्मण प्रसाद है। मैंने बहुत पहले जब उसकी किताब का नाम सुना कि उसने एक नबी की सीरत में एक किताब लिखी है जिसका नाम अरब का जाद है, मैंने उस किताब को इंटरनेट के जरिए लोड किया और लोड करने के बाद जब मैंने उस पंडित की किताब को पढ़ना शुरू किया तो उसने हमारे नबी की सीरत को इतने हसीन पैराए में लिखा था कि गोया कि एक एक सतर में उसने चराग रख दिया हो। जब मैंने उस किताब का मुकदमा पढ़ना शुरू किया तो उस पंडित से सवाल किया गया, ऐ लालू लक्ष्मण प्रसाद बता, तूने मुसलमानों के नबी की सीरत पर इतनी अच्छी किताब लिखी है, तू उस नबी का गुलाम क्यों नहीं बन जाता है? मुसलमानों, उस पंडित ने जो जवाब दिया था सुनो, हर गैरतमंद मुसलमान को सुनकर, हर गैरतमंद मुसलमान इस जवाब को सुन करके उसके माथे पे अर्क़ निदामत जारी हो जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस पंडित ने जवाब दिया, कहा ओ सवाल करने वाले सुनो सुनो, जब मैंने सोचा कि मुसलमानों के नबी की सीरत पर किताब लिखूं, जब मैंने सहाबाए किराम की ज़िंदगी का मुताला किया, जब मैंने उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगी का मुताला किया, जब मैं पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला किया, तो मेरे भी दिल में ये जज्बा अंगड़ाई लेने लगा कि मैं भी उस नबी का गुलाम क्यों नहीं बन जाता हूँ। लेकिन जब मैं आज मुसलमानों के किरदार को देखता हूँ, जब मैं आज मौजूदा मुसलमानों के हालात को देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं हिंदू ही सही हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमें शर्म से डूब जाना चाहिए कि आज हमारी जिंदा लाशें लोगों के ईमान के रास्ते में रुकावट बनी हुई है, जबकि हमारे बुजुर्गों की लाशें भी कलमा दिया करती थी। उठाइए तारीख को, जब हजरत इमाम मोहम्मद का जनाजा उठा था तो तमाम ईसाइयों ने कहा था कि मुसलमानों को इतने बड़े इमाम का जनाजा जा रहा है, आओ उसकी आखिरी ज़ियारत कर लेते हैं। जितने भी ईसाइयों ने इमाम मोहम्मद की चारपाई को कांधा दिया था, तारीख मौजूद है कि जिस ईसाई का कांधा इमाम मोहम्मद की चारपाई से छुआ था उसके लबों पे कलमा जारी हो गया था। हमारे बुजुर्गों की लाशें तो कलमा दिया करती थी और आज हमारी जिंदा लाशें लोगों के ईमान के रास्ते में रुकावट बनी हुई हैं। तू तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। एक मुसलमान के लिए सबसे पहला और बुनियादी मकसद ये है कि वो बेहतरीन उम्मत हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे पास पर्ची आ गई है कि तकरीर को मुख्तसर कर दें, वरना आयत करीमा तफसील तलब थी। मैं आपको बताता कि मुसलमानों का मकसद वजूद क्या है।
بہرحال بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی آپ کو نعت بھی سننا ہے، تو میں یہیں سے اپنی تقریر کو ناقص کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے درمیان حاضر آؤں گا اور مکمل گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ارمان تو بہت کچھ لے کر کے آیا تھا آپ کے سامنے رکھنے کا، مگر قلت وقت دامنگیر ہے، بہت سے لوگوں کو یہاں پہ وقت دینا ہے، ان کا خیال رکھتے ہوئے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔